بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل اور عمر قید کی خبریں دینے والے پٹواری یوٹیوبرز کو ISPR کے DG لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے شٹ اپ کال کیوں دی ہے، اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ذریعے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہنگامی پیغام بھجوایا ہے، اور پاک فوج کی اعلیٰ قیادت میں عمران خان کے ایبسولیوٹلی ناٹ ڈاکٹرائن پر واپسی کے حوالے سے اس سال کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کیا ہے۔ یہ ایکسکلوسیو خبریں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ عدالت نے علیمہ خان کیس میں بند کیے گئے 35 میں سے 34 بینک اکاؤنٹس کھولنے کا ہنگامی حکم دے کر اور محترمہ علیمہ خانم کو گرفتار کرنے کی کوشش کا راستہ روک کر کیا بڑا پیغام دیا ہے، اور آنے والے چند روز کے اندر پاکستان میں ایسا کیا بڑا ہونے جا رہا ہے کہ جس کی تفصیلات سامنے آنے پر فارم 47 حکومتوں کو اب عملاً غشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے، اور وہ بڑے اوٹ پٹانگ بیان دیں گے اگلے ایک ہفتے کے دوران۔ ہم آپ کو یہ سب سے پہلے بڑی خبر دے رہے ہیں۔ آج خبریں ناظرین بہت ہی ہنگامہ خیز ہیں، کیونکہ اگلے چند روز میں ترکی کے انٹیلیجنس چیف ابراہیم کالن اور وزیر توانائی الپ ارسلان روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی طرف سے صدر رجب طیب اردوغان کے ذریعے دیا گیا ایک اہم پیغام لے کر پاکستان آ رہے ہیں، جس کے بعد نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا خطرہ ختم ہو جائے گا، بلکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری سرحدی کشیدگی میں بھی کمی آ جائے گی، اور پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کے اس امن ڈاکٹرائن پر واپس آ جائے گی جس میں انہوں نے افغانستان پر امریکی ڈرون حملوں کی اجازت دینے کے سوال پر ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ خطے میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن یہ کس سازش کے ثبوت سامنے آنے کے بعد ہوئی ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ خطے میں اتنی بڑی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ لندن پلان سے شروع ہونے والی لڑاؤ اور حکومت کرو والی پالیسی مکمل طور پر ریورس ہونے جا رہی ہے۔ آج اس حوالے سے آپ کے لیے ہمارے پاس کئی اہم خبریں ہیں ناظرین اکرام، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے 25 کروڑ عوام کے اور عمران خان کے مشن پر کاربند ہے، اور مین اسٹریم بکاؤ میڈیا کی پھیلائی ہوئی مایوسی اور خوف کی فضا کا توڑ کرنا آپ کے اس چینل نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے۔ اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے فوری طور پر سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسے ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر مین اسٹریم میڈیا کی پھیلائی ہوئی مایوسی اور خوف کے اندھیروں کو دور کرنا ہے، ان کا توڑ کرنا ہے۔ ناظرین، پچھلے کچھ روز سے مین اسٹریم میڈیا اور پٹواری یوٹیوبرز ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل اور بغاوت کیس میں عمر قید کی سزا کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں دے رہے تھے، لیکن ہم نے اس وقت بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ خواہش ہے، خبر نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ خواہش نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے فیض حمید کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں عمر قید کی سزا دے دی جائے، اور پھر عمران خان کو کی بھی اس کیس میں گرفتاری ڈال کر
انہیں بھی مصر کے صدر محمد مرسی کی طرح جیل کے اندر ہی پوری زندگی کے لیے بند رکھا جائے اور پھر جیل سے ہی ان کی میت باہر آئے، جس طرح کہ محمد مرسی کی باہر آئی تھی۔ اور عمران خان نے اپنے ایک بیان میں یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ یہ مجھے محمد مرسی بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری سازش آخر کار ناکام ہو گئی ہے، اور پٹواری یوٹیوبر اس حوالے سے جو بھی کہانی بنا رہے تھے وہ چائے کی پیالی میں طوفان تھا، اور اب اس طوفان کی ہوا نکل گئی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے انہیں شٹ اپ کال دیتے ہوئے سخت تردیدی بیان جاری کر دیا ہے۔ شٹ اپ کال دی گئی ہے پٹواری یوٹیوبرز کو اور بکاؤ میڈیا کو۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو اس بیان میں جو جاری کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، اس میں فیض حمید کو سینئر فوجی افسر لکھا گیا ہے۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ انہیں اس طرح بڑے احترام سے ان کا نام کیوں لیا گیا۔ وجہ وہی ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کیس میں اشارہ یہ ہے کہ اس کیس میں ان کے خلاف کورٹ مارشل کو قابل تعزیر ثبوت نہ ملنے پر اب ختم کیا جا رہا ہے، اور وہ باعزت بری ہونے والے ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بہت بڑی خبر آج کی بریکنگ نیوز، کہ کوئی واضح ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید باعزت بری ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے منع کر دیا ہے کہ ان کے کورٹ مارشل کے حوالے سے جو سپیکولیشنز ہیں وہ بند کی جائیں، اور اسی بیان میں انہیں ایک سینئر فوجی افسر لکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، فوجی عدالت جلد اس کیس کا فیصلہ کر کے ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دے گی، ایسا دعویٰ ہے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چند دوست ممالک نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے نہ صرف ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ کی پالیسی سے واپس آنے پر آمادہ کرنے کی زوردار کوششیں پچھلے 3 ہفتے سے جاری رکھی ہوئی ہیں، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پاکستانی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو باور کروایا گیا ہے کہ امریکہ خود تو یوکرین جنگ سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے یوکرین کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ روس کے سامنے ہتھیار ڈال دے، اور روس کے جو زیر قبضہ اس کے 4 صوبے اور ایک جزیرہ نما کریمیا ہے وہ روس کے ہی حوالے کر دے اور اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ یعنی خود تو اس حد تک شکست فاش، شرمناک شکست تسلیم کر کے جنگ سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے خطے کو، پاکستان، بھارت اور افغانستان کو جنگ کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو اس جنگ کے حوالے سے واضح طور پر عمران خان والی ایبسولیوٹلی ناٹ والی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ مشورہ دیا ہے ہمارے دوست ممالک نے، اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ شروع ہو گئی تو شمال میں چین اور روس سے لے کر جنوب میں پاکستان اور بھارت تک، وسط ایشیا، جنوبی ایشیا اور بحیرہ عرب اور بحر ہند، اس پورے خطے کی جو تجارت، معیشت اور صنعت کم از کم اگلے 10-15 برسوں کے لیے تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر میں اب آخر کار اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ لندن پلان کے تحت پاکستان کو جس امریکی ایجنڈے کے تحت جنگوں کی دلدل میں دھسایا جا رہا تھا، اس سے ہنگامی بنیادوں پر واپسی اختیار کی جائے، اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے والی پالیسی بھی فوری طور پر ریورس کی جائے۔ ناظرین کرام، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ انتہائی اہم اور حساس مذاکرات بھی جاری ہیں، اور ان کی ملاقاتیں بھی اسی لیے بند کی گئی ہیں کہ ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی خبر باہر نہ نکلے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر آج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ناظرین کرام محترمہ علیمہ خان کو 2 ہنگامی ریلیف بھی دیے ہیں۔ پہلا ریلیف اس
وقت دیا گیا جب عدالت کے دروازے بند کر کے محترمہ علیمہ خانم کو پیشی کے بعد واپس جانے سے روک دیا گیا اور بکاؤ مین اسٹریم میڈیا اور پٹواری یوٹیوبرز نے انہیں حراست میں لیے جانے کی بریکنگ نیوز چلانا شروع کر دی۔ دوسرا ریلیف ناظرین، محترمہ علیمہ خان کے مبینہ طور پر فریز کیے گئے 35 بینک اکاؤنٹس میں سے 34 بینک اکاؤنٹس کو ریلیف دے کر یعنی بحال کر کے دیا گیا، اور عدالت نے حکم دیا کہ ان کا صرف وہ ذاتی اکاؤنٹ فریز کیا جائے، وہ 1 ہے 2 ہے یا 4 ہیں۔ تو اس کے حوالے سے محترمہ علیمہ خان نے یہ بتایا بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ان کا صرف ایک ذاتی اکاؤنٹ ہے، تو یوں 35 میں سے 34 جو ہیں وہ اب بحال ہو گئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، شوکت خانم ہسپتال اور نمل یونیورسٹی سمیت جتنے بھی دیگر اداروں کے اکاؤنٹس تھے وہ بھی فریز کر دیے گئے تھے، یہ بہانہ بنا کر کے چونکہ جی علیمہ خان ان کی عہدے دار ہیں۔ تو یہ عدالت نے اب آرڈر جاری کر دیا ہے کہ وہ سب کھولے جائیں، فلاحی اداروں کے اکاؤنٹس تو پہلی ترجیح میں کھولے جائیں۔ عدالت نے محترمہ علیمہ خان کو حراست میں لینے سے بھی روک دیا۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محترمہ علیمہ خان نے جج صاحب کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ دوران سماعت جج صاحب نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ ان کے ایک قریبی عزیز نے بھی شوکت خانم سے اپنا علاج کروایا ہے اور یہ بہت اچھا ادارہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے یا نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس فریز کرنے کا انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، لیکن آج میں یہ واضح حکم جاری کر رہا ہوں کہ اگر ان کے اکاؤنٹ فریز ہیں تو وہ کھول دیے جائیں۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا کہ فارم 47 حکومتوں نے عدالتی حکم کا بہانہ بنا کر ان کے 35 اکاؤنٹس فریز کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ذاتی اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ صرف ایک ہے، اس حکم کی آڑ میں اب صرف وہی فریز رکھا جا سکے گا۔ ناظرین، باقی تمام اکاؤنٹس آج صبح جج صاحب کی وضاحت کے بعد ڈی فریز ہو گئے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ آج کا دن ناظرین نون لیگ والوں کے لیے خاصا برا دن رہا اور ایک کے بعد ایک انہیں بری خبریں ہی ملتی رہیں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین، روس، ترکی، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے مسلسل دوستانہ دباؤ کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے لندن پلان کے بعد شروع ہونے والی کپتان مخالف پالیسی کو ریورس کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور اس پر مرحلہ وار عمل درآمد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اگلے 5 برسوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے فوری بعد شروع کر دیا جائے گا۔ اور ناظرین کرام، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی عمران خان سے ملاقات بھی دسمبر کے پہلے ہفتے میں کروا دی جائے گی، یہ دعویٰ کیا ہے ذرائع نے۔ اور انہی دنوں میں کہ جب یہ ملاقات ہو رہی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم کالین اور وزیر توانائی الپ ارسلان کی قیادت میں آنے والا جو بڑا وفد ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا دورہ کر رہا ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو ان کی حکومت کے خلاف مارشل لا کے نفاذ کی کوشش کی خبر قبل از وقت دے کر 5-7 سال پہلے ہونے والی بغاوت سے بچا لیا تھا۔ اب ایک بار پھر وہی ولادیمیر پیوٹن ایک بڑی خبر لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان، بھارت اور افغانستان کو جنگ کی دلدل میں دھکیلنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے انتہائی کریڈیبل انفارمیشن اور ثبوت فراہم کر کے پورے خطے کی تجارت، معیشت اور صنعت کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن ایک بڑی سازش کی خبر بریک کر رہے ہیں انٹیلیجنس کے حکام کے ذریعے تمام خطے کے دوست ممالک کو۔ اسی طرح کی ایک خبر انہوں نے بغاوت سے چند گھنٹے پہلے رجب طیب اردوغان کو دے کر کہ آپ کے خلاف بغاوت ہونے والی ہے اور فلاں فلاں جرنیل اس سازش میں شریک ہیں، انہوں نے ان کی حکومت کو بچا لیا تھا۔ اب وہ پاکستان، بھارت اور افغانستان کو ہی نہیں پورے خطے کو بچا رہے ہیں، یہ بڑی خبر بریک کر کے۔ ناظرین اکرام،
आला सतह का जो तुर्क वफद है ये अहम सबूत लेकर चंद रोज़ में पाकिस्तान पहुंचने वाला है, जिसके बाद ये वफद अफ़गानिस्तान का दौरा भी करेगा और अफ़गान हुकूमत को भी ये सबूत दिखाएगा कि आप लोग जिस जंग में उलझने जा रहे हैं इसके पीछे असल में अमेरिका है। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की इस अमन अमल को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और जिसका मैकेनिज़्म अब तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन की ज़ेर निगरानी एक कमीशन कायम करके किया जाएगा, जो पाक अफगान बॉर्डर पर दोनों ममालिक की तरफ से सरहद पार दहशत गर्दी रोकने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों और दहशत गर्दों के बॉर्डर पार करने के वाक़यात की शिकायत पर फौरी एक्शन लेगा। और फिर जिस मुल्क की तरफ से बॉर्डर पार किया जा रहा होगा, दूसरे मुल्क से उसके साथ फौरी राब्ता करके, हंगामी राब्ता करके मुतासरा मुल्क की शिकायत का फौरी अजाला भी करवाएगा। और ये ज़िम्मेदारी जो चीन, रूस और दीगर दोस्त ममालिक की तरफ से तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ जनाब इब्राहिम कालिन के क़यादत में एक मैकेनिज़्म बनाकर अंजाम दी जाएगी और इसको तमाम दोस्त ममालिक की और ख़ित्ते के अहम ममालिक की सपोर्ट, निगरानी और सरपरस्ती हासिल होगी। बड़ी ख़बर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाज़रीन। ज़राए का दावा है कि लंदन प्लान के ज़रिए पाकिस्तान में इमरान खान की एब्सोल्यूटली नॉट वाली हुकूमत तब्दील करने के पीछे असल जो गेम है वो ये थी कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और भारत के साथ जंग की दलदल में धकेल कर रूस व चीन से मशरिक़ वुस्ता तक पूरे खित्ते की तजारत के रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएं, क्योंकि जब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत एक तवील जंग में उलझ जाएंगे तो न सिर्फ वस्त एशिया से जनूबी एशिया तक ज़मीनी और फ़िज़ाई तजारत ब्लॉक हो जाएगी, बल्कि बहीरा अरब और बहरे हिंद में भी समुद्री तजारत के कई रास्ते बंद हो जाएंगे। ज़राए का दावा है कि रूसी इंटेलिजेंस ने इस साजिश के हवाले से कुछ मुबैना अहम तरीन और हसास चीज़ें हासिल कर ली हैं, सबूत हासिल कर लिए हैं और तुर्की व चीन के ज़रिए वो पाकिस्तान को भी दिखाए गए हैं और बराह रास्त रूस की तरफ से अफ़गानिस्तान और भारत को भी दिखाए गए हैं। और लंदन प्लान के ज़रिए पूरे खित्ते को जंग की आग में झोंकने की कोशिश अब नाकाम हो गई है, क्योंकि सारी जो वो खेल है वो तश्त अज़बाम हो गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का असल चेहरा सामने आने के बाद मौजूदा सिस्टम भी अब फारिग होने जा रहा है, ऐसा कहना है ज़राए का, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट को भी ये सारा समझ लेके नज़र आ गया है कि इस सारी गेम के पीछे बाजवा, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो तीन लोग थे वो इस गेम के पीछे थे कि किस तरह पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को और हिंदुस्तान को एक जंग में उलझाकर इस पूरे खित्ते का जो मेन एक कॉरिडोर बनने जा रहा था, जो एशिया का दरवाज़ा बनने जा रहे थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, वो एशिया का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए आग लगाकर। ये इतनी खौफनाक गेम थी और ज़राए का दावा है कि इस हवाले से दिसंबर और जनवरी में बहुत फैसला कुन डेवलपमेंट्स होंगी। मज़ीद जो अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।